بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، ہر نبی کو ایسے ایسے معجزات عطا کیے گئے کہ انہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے، بعد کے زمانے میں ان کا کوئی اثر نہیں رہا، یعنی ان معجزات کا۔ اور مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ وحی قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کی، اس کا اثر قیامت تک باقی رہے گا، اس لیے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے تابع فرمان لوگ دوسرے پیغمبروں کے تابع فرمانوں سے زیادہ ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو ایسا لازوال اور لاسانی معجزہ عطا کیا گیا قرآن پاک کی شکل میں کہ جس کے اثرات رہتی دنیا تک قائم رہیں گے، آخر قیامت کے دن تک قائم رہیں گے۔ اور جو بندہ قرآن کے ساتھ جڑ گیا، اس کے ساتھ اس کی نسبت ہو گئی، اس نے اپنے آپ کو قرآن کے مطابق ڈھال لیا، وہ بندہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی ناکام نہیں ہوگا، کبھی خسارے میں نہیں جائے گا۔ اور انشاءاللہ اس قرآن کی پیروی میں قرآن اس کا مرشد ہوگا، قرآن اس کا رہنمائی کرے گا جنت کی طرف، اور قرآن کے سائے میں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل فرمایا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ سورہ فرقان کے آیت نمبر 30۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن فرمائیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا، یعنی اس کے احکامات کو بھلا بیٹھے، پس پشت ڈال دیا، اپنی دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے، دنیا کے کام کاجوں میں لگ گئے، اور دنیا کو انہوں نے مطمع نظر بنا لیا، آخرت کی فکر کو چھوڑ بیٹھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اس دن شکایت فرمائیں گے، گلہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے ان کی شکایت فرمائیں گے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ آج ہی قرآن کو اپنے تابع بنا کر، اپنے قرآن کو اپنا مرشد بنا کر، اپنے آگے رکھ کر اس کی زندگی گزارنی چاہیے، قرآن کے احکامات کے سائے میں، قرآن کے فرامین کے سائے میں، قرآن کی تعلیمات کے سائے میں۔ اللہ رب العزت پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت اور ادا پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔